صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، ہر مہینہ 3 دن لگانا مشکل ہے، بیرون جانا آسان ہے۔ مولانا سعید خان صاحب مکی فرمایا کرتے تھے، ہر مہینہ پابندی سے 3 دن لگائے گا، اسے بیرون جانے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر مہینہ 3 دن اپنے بنجر میں جائے گا، اسے پوری دنیا کا بنجر سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں کس طرح سے لوگ پیاسے ہیں۔ یہ ایک جماعت کی کارگزاری ابھی جو سنائی، تو ان کی آنکھیں رو رہی تھی، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، ان کا دل بھی رو رہا تھا جب وہ سنا رہے تھے۔ وہ مستورات بیچاری 1.5 دن تک روتی رہی۔ ہم سننے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، جس پر گزرتی ہے نا، جس پر گزرتی ہے اس کو یہ کیفیت معلوم رہتی۔ ہم جب یوگانڈا سے واپس ہو رہے تھے، مولانا سعد صاحب نے فرمایا تھا کہ تم جاؤ اپنی مسجد میں قیام کرو، پھر کارگزاری سناؤ، پھر اس کے بعد گھر جاؤ۔ میں نے کہا حضرت ٹائم تو 5 مہینے سے اوپر ہو گیا، ہم بعد میں سنا لیں گے۔ کہ نہیں، آگ سے نکلا ہوا آدمی جب باہر نکلتا ہے اس کی کیفیت الگ رہتی ہے، اور بعد کی کیفیت الگ رہتی ہے۔ اس کی کیفیت الگ رہتی ہے اور بعد کی کیفیت الگ رہتی ہے۔ اس وقت میں پوری دنیا اس کوشش میں ہے کہ مکہ اور مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ختم کر دیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس وقت میں پوری دنیا اس کوشش میں ہے کہ مکہ اور مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو ختم کر دیں۔ ہر زمانے میں یہ کوشش ہوتی رہی، اب اس وقت میں پوری دنیا لگی ہے، پوری دنیا لگی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ بیرون محنت کی وجہ سے جب دائی پورے عالم کی نیت کرے گا، اللہ اس کی نیت سے بھی باطل توڑے گا۔ یہ بیرون جائے گا بعد میں، لیکن اس کی جو نیت ہے نا، میں بیرون جاؤں گا، یہ نیت بھی باطل کو توڑے گی، یہ نیت بھی پورے عالم کی باطل کو توڑے گی۔ ہمیں ہرس بھی نہیں ہوتی بابا۔ تنزانیہ جب ہم لوگ گئے تھے، کرنول کے بھی 2 ساتھی ہمارے ساتھ تھے۔ امسان جی نام کا ایک آدمی، وہ جو ہے نا، وہ چائے کی طرح سے ایک حریرہ ہوتا ہے، حریرہ بیچتا ہے۔ جب اس کے سامنے بیرون کی بات ہوئی تو روزانہ مزدوری کر کے وہ شام کو جو مزدوری ہے وہ ہمارے جماعت کے ساتھی کے پاس جمع کرو، جو ساتھی تشکیل کے لیے جاتے۔ میں خود بولا اس کو کہ یار بیرون تو مزدوری جمع کر کے کیسے جا سکتا بھائی؟ میں خود بولا اس کو۔ ہمارے ساتھی جمع لگا کے پیسے دیتے تھے روزانہ، وہاں کے پیسے 5000، ہمارے انڈیا کے 300 ہوتے، 300 جمع کر کو بیرون جاتا کیا بھائی؟ کہیں چکے ٹینشن پال لیتی نہیں تو اسے بٹھا وہ، تو کیا بھائی 300 جمع کر کے روز کیا بیرون جاتا کیا؟ تو کیا بولے، جو صحابی ایک کھجور جمع کر کے سارے صحابہ کے قبولیت کا ذریعہ بن سکتے، میرے یہ 300 تو پھر بھی بہت زیادہ امیر صاحب۔
میرے یہ 300 روپے یہ جو ہے، اور اس سے بھی بہت زیادہ امیر صاحب، اگر اللہ چاہے میں ضرور آؤں گا۔ ٹھیک 1.5 سال کے بعد جو پیسے جمع ہوئے تھے وہاں کے امیر صاحب پر جمع کر کے آئے تھے، ٹھیک 1.5 سال کے بعد مکمل ٹانگا کی جماعت آئی اور اس کی نصرت کے لیے، اور ہم جو ہے مدورئی جا کے آئے، اور اس میں وہ انسان جی بھی موجود تھے۔ میں نے کہا کیسے آیا بھائی؟ اللہ لے کر آیا۔ اور ایک سائیکل پنچر ڈالنے والا تھا، سائیکل پنچر ڈالنے والا، روز آنا، اس کے 3 بیویوں کا خرچہ نکال کے، اور ان خود مسجد میں آ کے پیسے جمع کرتا، وہ تھے تو تمہارے کیا نام تھا، فاروق بھائی، ایسے کام زبردست کرتے تھے، بڑا پیٹ کو رکھتے تھے سب کو۔ اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، واقعی بڑی میاں بہت اچھے رہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ جو دائی ہمارے درمیان سے چلے جائیں ان کی نیکی کو یاد کر کے دعا بھی کرنا، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انہوں سارے وہ لکھ کر رکھتے، تمہیں سائیکل شاپ کا تو تمہیں یہ سپر والے بھارت والے بولیں گے، دکان ان کے جیسے نہیں ہوتی، وہ ہاں سپر جیسی یا بھارت جیسی، مطلب سائیکل والے بولے تو عام طور پر ہمارے کرنے والوں کو وہی مائنڈ میں آتا، وہاں اتنی بڑی دکان ہے، اس کیا بیرون جا سکتا ہے، ان بیرون جا سکتا ہے، وہ یاد آتا ہمارے کو۔ وہ سائیکل دکان ایسی، خالی 2 رمہ لٹکتی ہیں اس کے ڈیل سے، 2 رمہ، اور ایک دن میں 1 یا 2 سائیکل آتی، اس میں سے 3 بیویوں کا خرچہ نکال کر اور جو ہے 150 روپے جمع کرتا ہوں۔ وہ آدمی بھی بیرون میں آئے۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ یہ سوچیں گے پیسہ اگر میرے پاس آئے گا تو بیرون جاؤں گا، مرنے تک نہیں جا سکتے۔ میرے پاس پیسہ آئے گا، پیسے کما کے میں بیرون جانا بولے تو مرنے تک نہیں جا سکتے۔ جو لوگ اللہ کے خزانے پر بھروسہ کریں گے، اللہ مجھے بیرون جانا ہے، اور اس کے لیے اگر 1 روپیہ بھی وہ جمع کریں گے، ایک دن ایسا آئے گا اللہ ان کو بیرون لے جائے گا۔ اللہ نیتوں پر فیصلے کرتے ہیں، ہمارے مال کے اللہ محتاج نہیں۔ صحابہ اکرام کی محنت مال کمانے کی نہیں ہے، مال خرچ کرنے کی ہے۔ صحابہ اکرام کی محنت مال کمانے کی نہیں ہے، مال کیا کرنے کی ہے؟ خرچ کرنے کی۔ کمانے سے پہلے خرچ سامنے ہے، کمانے سے پہلے کیا سامنے؟ خرچ سامنے ہے۔ اس کے لیے مجھے کمانا ہے، اس کے لیے مجھے کوشش کرنا ہے۔ اب اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں، اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو پہلے بیرون جا کے آ چکے، ایک وہ لوگ ہیں جو ابھی بیرون نہیں گئے۔ اس میں اب حقدار کون ہے بھائی بیرون جانے کا؟ ارے بولو بھائی، اشفاق بھائی، بیرون جانے کا حقدار کون ہے؟ ارے بولو بھائی جی، یہی غلطی کی وجہ سے ہمیں نہیں جا سک رہے۔ اس غلطی کی وجہ سے ہم لوگ بیرون جو ایک بار جا کے آئے نا، انہوں کیا سوچ رہے معلوم؟ ہو گیا ابھی میرا بیرون بھی ہو گیا الحمدللہ۔ جماعت بنو گے تو کیسا بنتی بولو؟ اب کیا سمجھتی ہیں مرزا کہ اب میں بیرون بھی ہو گیا، اللہ کے فضل سے 4 مہینے بھی ہو گیا، اللہ کے فضل سے مستورات بھی ہو گیا، اللہ کے فضل سے بیرون بھی ہو گیا، اب میں کیا نہیں، اب خالی گشت کر لیتا تھی سب کو میں۔ اس وجہ سے بیرون کمزور ہے۔ جو بیچارہ گیا نہیں، اسے بیرون کا تو کیا معلوم ہی نہیں ہے، اسے ہم کیسا شوق دلا سکتے ہیں؟ بیرون جماعت تو اس وقت میں بنے گی جو ایک بار جا کے ماحول دیکھ کر آیا ہے، اپنے ساتھ 6 آدمی کو جمع کرے، اپنے ساتھ کیا کریں؟ اب جیسے مستورات جماعت آئی ہے، ہمارے بھائی نے بہت اچھی کارگزاری سنائی۔ اب اس جماعت میں 4 جوڑیاں ہیں،
اگر یہ 4 جوڑیاں 3 جوڑیاں بیرون کی جمع کریں تو اگلے 2 سال میں کتنے جماعتیں ملیں گی؟ ارے بولو بھائی، 7 جما لینا بھائی. میں اب جا گئی ہوں، تمہیں جا گاؤ، نہیں ہوتا. مولانا سعید خان صاحب کو کسی نے خط لکھا، حضرت میں بیرون جانا چاہتا ہوں لیکن میں جا نہیں سک رہا ہوں، میرے اسباب ٹھیک ہو جائیں اور اس کے لیے آپ دعا فرما دیں یا کچھ اور جو ہے ہمارے لیے نظام بتائیں. تو حضرت نے جواب میں لکھا، اگر تم اسباب کما کر بیرون جانا چاہتے ہو اپنے ارادے کو ملتوی کر لو، تمہارا بیرون نہ جانا اچھا ہے. اگر تم صحیح معنی میں بیرون جانا چاہتے ہو اپنی ہر دعا میں یہ لفظ شامل کر لو، اے اللہ میں بیرون جانا چاہتا ہوں. تمہیں گشت کو نکلتے خود دعا کرتی تو کون تو ایک بار تو بھی اللہ مجھے بیرون جانے کی توفیق دے، دعا کرے سے سنی کیا با کون تو بھی. تمہیں شب گزاری میں دعا کرتی تو اے اللہ مجھے بیرون جانے کی توفیق دے، میں بیرون جانا چاہتا ہوں، کون تو دعا کریں کیا با. چاروں طرف سے اٹکلے واسطہ بولتی، اشفاق بھائی پکڑی، بابا پکڑی اور جو ہے ڈاکٹر صاحب پکڑی، اب تو جانا پڑتا. اللہ تو کیا کر دے، اٹکے واسطہ دعا کر دے، اٹکے واسطہ دعا کر دے. ہمارے بیرون والے بزرگ بیچارے ابھی بیمار ہیں، ہمارے نذیر بھائی اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے. اور کل میں عیادت کے لیے بھی گیا تھا تو بولے کہ کوئی سفر طے ہوا کیا تمہارا، کوئی سفر کیا کچھ کر رہے کہ نہیں کر رہے. دیکھو بیچارہ بستر پر بیٹھ کے بھی فکر میں ہے، بستر پر بیٹھ کے بھی فکر میں ہے. وہ مسجد کے امام صاحب بھی یہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہم گئے امام غزالی رحمہ کی کتاب لے کے بیٹھے تھے. جب ہم لوگ پہنچے اور وہ دین کی بات تو علماء کے سامنے منہ نہیں ہلانا، بولے کہ میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا ذرا پڑھ کے سناؤ. واقعہ پڑھ رہا تھا، کیا بولے حضرت یہ پڑھ کے سناؤ. میرا چشمہ نہیں تھا، وہ امام صاحب کو دیا میں، امام صاحب وہ انہی کی مسجد کے امام صاحب، کہ امام صاحب تم پڑھو اس میں کیا ہے. تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اللہ نے قدر کی توفیق نصیب فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ سب کا گھر ہے، سب کو ٹھکانہ ہے اور سب کے لیے دنیا کے اسباب ہے، اللہ میرے لیے تو کچھ بھی نہیں. دعوت کی محنت میں جا رہے تھے، بارش کا طوفان آیا، بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی کپڑا بھی نہیں تھا. یہ غار کے اندر داخل ہوئے، اس کے اندر ایک شیر بھی بیٹھا تھا. تو اللہ سے رو کر دعا کرنے لگے، سب کے لیے ٹھکانہ ہے، اللہ میرے لیے ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ نے وحی بھیجی اس غار کے اندر، عیسیٰ تمہارے لیے ہمارے پاس ٹھکانہ ہے، تمہاری شادی میں کروں گا جنت میں، 40,000 سال جنتیوں کو تمہارا ولیمہ کھلاؤں گا. 40,000 سال تمہارا ولیمہ جنتیوں کو کھلاؤں گا، میں تمہاری ایسی شادی کروں گا. جو لوگ شادی کے لیے جا رہے ہیں اور وہ بھی سامان چھوڑ کے بیرون کے لیے جا رہے ہیں، جو شادی کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں اور وہ بھی کیا کر رہے ہیں، بیرون کے لیے جا رہے ہیں. اور ہم بیرون چھوڑ کے شادی میں لگ گئے. بیرون چھوڑ کے دیکھو وحی نہیں ہے، دیکھو وحی نہیں ہے. ایک حکم کے آگے پیچھے ہونے سے وحد میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہ بھی صحابہ کی اجتہادی غلطی تھی، صحابہ کی اجتہادی غلطی، پورا مجمع متاثر ہو گیا، پورا مجمع متاثر ہو گیا، پوری فوج متاثر ہو گئی، مدینے کی ہر گلی متاثر ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر متاثر ہوئی اور 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید. ہمیں 3 دن کی قدر نہیں معلوم ہو رہی ہے، ہمیں ہر مہینہ 3 دن کی قدر معلوم نہیں ہو رہی ہے. ہر مہینہ 3 دن تاریخ طے کر کے لگانا، یہ اپنے آپ کو بیرون میں لے جانا ہے. اور ہر دعا کے بعد دعا مانگنا،
یا اپنے آپ کو بیرون لے جانا ہے؟ اپنے آپ کو بیرون لے جانا ہے۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب فجر کے بیان میں ایک وقت میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ صحابہ کی ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے پورا مدینہ متاثر، پورے صحابہ متاثر، 70 صحابہ شہید اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور جو ہے متاثر۔ ایک دائی یا چند دائی اگر تھوڑے سے کام میں گڑبڑ کر دیں اتنے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ہمارے قوائف بیرون کے لائق ہیں، لیکن پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ابھی بعد میں دیکھیں، ابھی بعد میں دیکھیں، ابھی بعد میں سوچیں۔ اللہ رب العزت دائی پر امتحان ڈالتے ہیں، دائی کو یہ جو ذمہ داری دیتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتی ہے۔ ہر چیز ہمیں وحی کے ذریعے سے سمجھانا ضروری نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا۔ وما ينطق عن الهوى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتاتے ہیں وہ وحی ہی ہے۔ لوگ بولتے رہتے ہیں ارے بیرون کہاں لکھا ہے بتاؤ، بیرون کہاں لکھا ہے بتاؤ۔ ارے بھائی اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے تمہارے میں، سب سے پہلی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے بھیجی، وہ بیرون جماعت ہے۔ کون سے ملک میں گئی تھی؟ ارے بولو بھائی، سب سے پہلی جماعت بیرون جماعت ہے۔ ہمیں ابھی تک بیرون میں پیچھے ہیں، بتاؤ جی، ابھی دیکھیں گے، ابھی دیکھیں گے جی۔ چلو پہلی جماعت بیرون کی ہے، اور دوسری جماعت، ارے بولو دوسری جماعت مکے سے جو نکلی تھی، دوسری جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ اندرون کی تھی یا بیرون کی؟ ارے بولو بھائی، بیرون کی تھی۔ اور وہ کون سے ملک میں گئی تھی؟ وہ بھی حبشے میں گئی تھی۔ حبشہ کے لیے 2 بار ہجرت ہوئی، ہجرت اولا اور ہجرت ثانیہ، اور تیسری بار مدینہ کی ہجرت، تیسری بار مدینہ کی ہجرت۔ جب پہلی جماعت جب باہر جانا تھا، پوچھے حضرت جی بہت لمبا خرچ ہے، وہ اتنی دور جماعت جانا ضروری ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں، اگر جماعت چلی جائے امریکہ اور اپنا جان مال پورا خرچ کر کے چلے جائے، وہاں پر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک آدمی نے لیٹرین میں داخل ہوتے ہوئے بایاں پیر رکھ کے اندر داخل ہوا اس جماعت کی محنت سے، تو یہ جماعت کامیاب ہے، یہ جماعت کامیاب۔ بیرون جانے کے بعد ہی اندرون بھی بنتا ہے اور کام کرنے کا مزہ آتا ہے۔ بیرون جانے کے بعد ہی کام کرنے کا مزہ آتا ہے اور طبیعت کے اندر دعوت کھلتی ہے۔ بیرون ایک بار جا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر ہائے سو ہنکیاں بھی چلے آتی۔ ایک بار جا کو میرا بیرون ہو گیا ہے لے بول کو بیٹھ گئے تو ہائے سو ہنکیاں بھی چلے آتی۔ اب ان کون سی لسٹ میں آتا؟ اور خالی بیٹھنے کی لسٹ میں آتا، بیٹھنے کی لسٹ میں آتا۔ بیرون بولے تو ہر دوسرے تیسرے سال اتنا جانا اتنا جانا اتنا جانا اتنا جانا کہ بس جب بھی تقاضا ہے، اللہ چاہے ہمارے سال کے 6 مہینے ہمیں اور 2 مہینے باہر اور 2 مہینے مرکز اور 2 مہینے اپنے علاقے۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ، بیرون کی نیت مضبوط کرو گے، دعاؤں میں شامل کرو گے، ہر مہینہ 3 دن لگاؤ گے۔ دیکھو بھائی، میں اپنی بات تو کوئی چھپاتا نہیں تمہارے سے، میرا عقیدہ کیا بولے تو تمہاری دعا سے میں چلتا ہوں۔ سو میں اس لائق نہیں، میری اتنی استعداد نہیں، میری اتنی قوت نہیں، آپ سب لوگوں کی دعا کی برکت سے میں چلتا ہوں۔ اس لیے تمہیں دعا کرنا بول کو بولتا ہوں، میرے اندر نیا اور ریا اور نمود نہیں ہے۔ اللہ موت تک اسی طرح باقی رکھے۔ ابھی پچھلے مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے مرکز سے میرے کو فون آیا کہ تمہیں 3 ملکوں کے لیے طے کیا ہے،
فلاں فلاں ساتھی جانا ہے اور تقریباً اگست کے اور پہلے تاریخ میں تمہیں نکلنا ہے، اور اس میں سے سیری لیون ایک ملک ہے، اور اسی طریقے سے لائبیریا ایک ملک ہے، اور کوناکری گنیا ایک ملک ہے۔ ان میں ملکوں کے اجتماع ہیں اور مرکز کا عملہ بن کے جا رہا ہوں۔ مجھے اتنا خوف طاری ہو رہا ہے، میری زندگی میں یہ پہلی بار ہے۔ میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں ہر بار جب گیا ہوں اشفاق بھائی آپ لوگوں سے دعا لے کر گیا ہوں۔ دیکھو جو بھی کاروائیاں اب چل رہی ہیں، اور پاسپورٹ، گرین کارڈ اور جو یلو کارڈ، یہ ساری چیزیں ہم نے بھیج دیے ہیں، یہ کاروائی بھی آسان ہونا اور صحیح طریقے سے وقت پورا کر کو بزرگوں کی منشا کو پورا کر کے آنا، اس کے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ؟ تو اپنی دعا بھی شامل رکھو گے؟ اس کے لیے بتاؤ انشاءاللہ کہ ہر مہینہ 3 دن کے ساتھ بیرون کے لیے کون تیار ہے؟ جلدی جلدی بولو، مردوں میں بھی مستورات میں بھی، 5 ماہ کے لیے بولو۔ طاہر بھائی اللہ قبول فرمائے، مہینے کے ساتھ بولو، خرچ کے ساتھ بولو بھائی صاحب۔ ماشاءاللہ بولو بھائی۔ فوز بھائی اللہ قبول فرمائے، عبدالرحمان چھتری با، عبدالرحمان اور بولو بھائی بول دینا محبوب خطیبہ، عبداللہ اور بولو بھائی، اور بولو۔ اسماعیل بھائی مہینہ اور خرچ بھی بولو بھائی ساتھی، مہینہ بھی بولو، خرچ بھی بولو، جلدی کی نیت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت نہ آ جائے۔ بڑکاسکر جاری جماعت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے۔ بولو بھائی ساتھی، ہم بولو بیرون کے لیے جلدی جلدی ماشاءاللہ۔ جو ایک بار جا کے آ کے ہیں انہوں نے اپنی جماعت بنانے کے لیے تاریخ بولو، فلاں مہینے میں جماعت بناؤں گا۔ منور حلقہ، منورہ حلقہ، ماشاءاللہ بولو بھائی۔ آلگڑھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 1 لاکھ خرچ کے ساتھ مولانا یونس صاحب انشاءاللہ ناظم بھائی انشاءاللہ پوری جماعت ہے مکمل، اللہ قبول فرمائے، دعا کریے برازیل کے اللہ قبول فرمائے۔ ذاکر بھائی جا کر آئے پھر ارادہ کرے ماشاءاللہ۔ شریف نگر، شریف عباس نگر حلقہ، عبدالحفیظ جو کھلے خرچ کے ساتھ ہے الحمدللہ، آدونی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا نام لکھو بھائی، شریف کرملا مجید، عبید اللہ بھائی کانگے گنڈر کے، اللہ قبول ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے۔ بولو بھائی ساتھیاں بولو۔ آپ کا ٹھیک ہے، بتاؤ بھائی۔ نور الدین بھائی امیر صاحب 2 ماہ نقد جماعت ہے ماشاءاللہ۔ عبدالرحمان بھائی حاجی صاحب نور الدین بھائی انشاءاللہ جمعرات کو جا رہے ہیں تفقد کے لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آئے میں ڈول والے، ڈول کے اندر بھی خزانہ ہے، کہتے یہ کو ارے کیسا بھائی ڈون والے؟ پورے انڈیا کی پہلا آدمی کر دیا، ہاں ایک جماعت بنگلور سے بیرون کی مانگوں کی اگر ڈون میں بھی قواعد نہیں ہے تو بھی تیاری کرنے کی کوشش کرو بھائی۔ جی امارات جاری مکہ گئے، کوئی ایک بولے، ایک اور کی بھی کوشش ہو جائے۔ وہ بھی الحمدللہ جوڑا، اور بولو بھائی، اور بولو سب یہ تیاری کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ میں جتنا بھی مجمع بیٹھا یہاں کی باتوں کو لے کر جا کر اپنی مسجدوں میں چڑھائیے، مسجد ننجال سے انشاءاللہ ماشاءاللہ مرد حضرات کی 10 جماعتیں، مسورات کی 10، اللہ کے انجا قبول فرمائے آمین، آمین۔ اور زیادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھ کر باجو ناشتے سے پہلے ہے ادھر ادھر کسی میں بیٹھو تو کیا نہیں پڑھ نہیں پایا، بیٹھو کہیں باجو، یہ خالی جگہ کو کر لو، یہ ہماری آخری نشست ہے بھائی، یہ ناشتے سے پہلے کی آ جاؤ میں قریب آ جاؤ۔ السلام علیکم، کیا خیر، بات مناسب ہو گئی نا؟ آپ کی دعا۔ آپ کتنے ساتھی آئے ہیں؟ آپ کی جماعت میں کتنے ساتھی آئے ہیں؟ کافی ساتھی زیادہ شریف ہو جاؤ، ابھی انشاءاللہ
ناشتے کے لیے وقفہ دیا جائے گا، چائے کا انتظام، ساری چیزیں یہاں پر ہے. ساتھ ہی تھوڑی دیر انشاءاللہ بیٹھو، بہت بڑا فائدہ ہوگا. اللہ الحمدللہ رب العالمین. تمہیں بیٹھو. اللہم صلی علی جزاک اللہ خیر. بیٹھو. آپ کہاں بیٹھیں گے؟ نہیں نہیں میں بیٹھ سکتا ہوں. حج رسول اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اس دعوت کے کام کے ساتھ ہم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. محض اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو اس کام کے ساتھ جوڑا.